السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بہت سارے امام زادگان ہیں اور خود بی بی کے اپنے بہن بھائی بھی کافی ہیں، اور ان سب بہن بھائیوں میں بی بی کا ایک خاص مقام و مرتبہ جو کہ دوسرے حتیٰ کہ دوسرے ائمہ کے بھی جو امام زادگان ہیں ہر ایک کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک کوئی بھی آپ انسان دیکھ لیں، اس کی جو ایک خاص اس کی اگر جائگہ یا مقام و مرتبہ خود اس کی بندگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو کم از کم دیکھیں انسانوں کے 3 گروہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ ایسا ہے کہ وہ مفاہیم کو کسی حد تک سمجھتا ہے، کسی حد تک نہیں سمجھتا، لیکن اپنے آپ کو جب فرض کریں عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں خدا کے محضر میں کھڑا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے جو کچھ وہ پڑھ رہا ہو اس کی طرف اس کا حضور قلب نہ ہو۔ جیسے مثلا ایک طالب علم ایک مقالہ اگر کہیں سے جمع کر کے تو وہ اگر بیان کرنا چاہے تو اسے پتہ ہے کہ جس کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں وہ میرا استاد ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے، یعنی اپنے استاد کے حضور کا درک بھی رکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، لیکن جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کو نہیں پتہ لگ رہا کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلا گروہ ایسے انسانوں کا ہے کہ جو یہ جانتے ہیں کہ محضر خدا میں کھڑے ہیں، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ خدا کے محضر میں ہوں، لیکن وہ نماز کے اندر جو مفاہیم ہیں، جو الفاظ ہیں، جو افعال ہیں، ان کے بارے میں میری توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ گروہ آتا ہے کہ جو یہ چیز جانتا ہے کہ محضر خدا میں کھڑا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نماز کے مفاہیم ہیں، جو اس کے افعال ہیں، جو حرکات ہیں، ان کے بارے میں بھی اس کو توجہ رکھتا ہے، اس کا بھی درک رکھتا ہے۔ اس درک کی وجہ سے وہ جو معنویت اسے حاصل ہوتی ہے، اس معنویت کی لذت کو بھی حاصل کر رہا ہے۔ یہاں تک ہے وہ صرف، یعنی وہ جب اس خاص عبادت میں ہوتا ہے تو اس عبادت میں محضر خدا کو بھی حس کرتا ہے، اور جس چیز کی وہ عبادت کر رہا ہے اس کا بھی کسی حد تک درک کرتا ہے اور معنوی لذت حاصل کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ گروہ آتا ہے کہ جو وہ 2 سابقہ پہلے والے گروہ، ان والے بھی الطاف اور وہ والی خصوصیت رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت محضر خدا میں دیکھتا ہے، ہر وقت اس چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ اس کے سامنے ہے، اور اس کے اسماء و صفات، اس کی تجلی کا بھی وہ محور بنا ہوا ہے، اور ان چیزوں کو بھی درک کرتا ہے۔ یعنی سادہ سے الفاظ میں کہیں تو وہ والا انسان فنا فی اللہ ہو چکا ہے۔ فنا فی اللہ ہونے کی وجہ سے وہ بقا باللہ بھی ہے، وہ فقط عبداللہ نہیں بلکہ عند اللہ ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے محضر میں ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو خدا کی ذات ایسا بندہ کہ جس نے اپنا ہر کچھ خدا کی ذات کے لیے قربان کر دیا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ فنا فی اللہ کی منزل پر ہے۔ جب انسان فنا فی اللہ کی منزل پر ہوتا ہے تو برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، بخاری وغیرہ میں بھی ہے، کافی میں بھی ہے کہ وہ حدیث قرب نوافل والی حدیث کے جب اس میں رسول خدا سے یہ حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو خدا کی ذات ہے، قال اللہ عز و جل من احان لی ولیا، کہ جو کوئی بھی، یعنی یہ جو انسان فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، جو بقا باللہ کی منزل پر ہے، اور جس کے اوپر خدا کے وہ جو الطاف ہیں یا وہ خدا کے جو اسماء حسنہ ان کی تجلی بن چکا ہے، اس کے بارے میں خدا کی ذات کہتی ہے کہ میرے اس ولی کی جو کوئی بھی اہانت کرے، مجھ خدا کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ یہاں پر اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھنا چاہیں تو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان میں سے سید الاولیاء جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اب ان کے ساتھ یہ خود حدیث نہ کہ شیعوں میں نہیں بلکہ برادران اہل سنت میں بھی ہے کہ وہ والی شخصیت کہ جو اس مقام پر پہنچی ہو اور خدا کی ذات اس کے بارے میں یہ کہے کہ جس کسی نے بھی میرے ولی کی اہانت کی، میری اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اب مولا علی کے ساتھ جو بھی مقابلے میں آیا، کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی اس پیغام کے مطابق، رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق جو دونوں کی کتابوں میں ہے، تو اب اس کی جنگ مولا علی سے نہیں ہے بلکہ اس کی جنگ خدا کے ساتھ۔ جو کوئی مولا علی کے مقابلے میں آئے، جتنے بھی دوسرے اولیاء اللہ گزرتے گئے ہیں، ان سب کے مقابلے میں جو بھی آیا، خدا کی ذات کہتی ہے کہ جو کوئی بھی میرے ولی کی اہانت کرے اس کی میرے ساتھ جنگ ہے۔ اور پھر خدا کی ذات فرماتی ہے کہ جس کسی نے بھی
جو کچھ میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے اگر وہ ان فریضے کو ادا کرتا ہے تو اس فریضے کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ چیزیں جو اس کے اوپر واجب نہیں ہیں، یعنی نوافل کے ذریعے سے خدا تک مزید پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے یہ قرب نوافل کے ذریعے سے خدا کی ذات اس کو اس طرح سے بنا دیتی ہے کہ اللہ کی ذات اس کو اپنے قریب کرتی ہے اور اللہ کی ذات اس سے محبت کرتی ہے۔ جب اللہ کی ذات کسی سے اس طرح سے محبت کرتی ہے قرب نوافل کے ذریعے سے، قرب فرائض کے ذریعے سے، یہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور قرب نوافل کے ذریعے سے اللہ اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ خدا پہلے وہ محب خدا ہوتا ہے اور خدا اس کا محبوب ہوتا ہے، بعد میں جب نوافل کی منزل ادا کرتا ہے، نوافل کی منزل تک پہنچتا ہے تو پھر انسان محبوب خدا ہو جاتا ہے، یعنی اور اس کے سم بسر سب، یعنی اس کا سم، اس کا بسر، اس کا کھانا پینا، اس کا مثلا دیکھنا، اس کا بولنا، سارے کا سارا وہ الہی ہو جاتا ہے، یعنی وہ عین اللہ ہوتا ہے، وہ جنب اللہ ہوتا ہے، وہ اذن اللہ ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں اس طرح کی شخصیات سوائے اہل بیت کے گھرانے سے آپ کو کہیں دوسری نہیں ملیں گی کہ جو اس منزل پر پہنچی ہوئی ہوں، یا وہ ہیں یا ان کے ساتھ ان کی اس مسیر یا اس سلوک کے اوپر عمل کرنے والے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ ہیں۔ اب ان میں سے دیکھیے کہ مثلاً وہ والی شخصیت جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، یہ اس قرب کی اس منزل پر پہنچی ہوئی تھیں، تبھی تو اتنے اماموں نے ان کے بارے میں اتنے فضائل بیان کیے، اور اسی قرب کی منزل پر پہنچنے کی وجہ سے امام فرماتے ہیں کہ ان کم الکوفۃ صغیرہ، یعنی کم ایک چھوٹا کوفہ ہے، یعنی ایک چھوٹا نجف ہے، جس طرح مولا علی جس جگہ پر ہیں، بی بی معصومہ جس جگہ پر ہیں، اس کو بھی نجف جیسی مقبولیت اور جائگہ و مقام و منزلت حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان للجنت ثمانیۃ ابواب، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں۔ یہ اس بی بی کی کرامت کی وجہ سے، یہ اسی قرب کی وجہ سے کہ یعنی کوئی بھی انسان جب خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اس سے مراد فقط عبادات نہیں کہ انسان تسبیح پکڑ کے ذکر اذکار کی منزل پر پہنچنے وہ کرتا جائے تو اس نہ، بلکہ جتنے بھی اجتماعی لحاظ سے بھی جو چیزیں ہیں ان سب کا اسی طرح خیال رکھتا ہے جس طرح رسول خدا نے فرمایا۔ تو انسان اس قرب کی منزل پر جب پہنچتا ہے تو پھر خدا کی ذات اس کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ اس کو صاحب کرامت بنانے کی وجہ سے، یعنی اس قرب کی وجہ سے خدا کی ذات نے اس قم کو وہ منزلت عطا کر دی۔ کس وجہ سے؟ اس بی بی کی وجہ سے، اس بی بی کے اس قرب کی وجہ سے کہ خدا کی ذات نے جو 8 دروازے بہشت کے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں، اور پھر خدا کی جو حجج الہیہ ہیں، یعنی جو معصومین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قم میں مقدس ہے یہ خود ہم سب کا گھر ہے، یعنی قم کو یہ جگہ حاصل ہے کہ سارے معصومین کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ جس طرح کہ آپ نے بھی آپ کہا کہ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ بی بی کی ذات نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے جو وقت کا انسان کامل تھا، جو اس وقت کی جو حجت خدا تھی، اس کی ذات میں بھی اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ حالانکہ مثلاً اگر امامزادوں کا دیکھا جائے تو امامزادوں کے تقریباً 4 گروہ بنتے ہیں۔ ایک وہ امامزادے ہیں کہ جو مثلا دنیاوی امور کی وجہ سے یا دنیا کے کسی مسائل کی وجہ سے صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسری طرف چلے گئے، جیسے مثلا جعفر جو امام ہادی کے دور میں مثلا انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا، یا پھر زید النار جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، انہوں نے مثلا اس وقت کے خلیفہ کے ساتھ تھوڑی ساز باز کی، اور بعض ایسے بھی لوگ تھے کہ جو مثلا جو واقفیہ مذہب کے ساتھ جن کا تعلق تھا، یعنی بعض امام زادے ایسے بھی ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ وہ اس کے بعد دوسرے امام زادے ایسے بھی آتے ہیں کہ جو وہ لوگ تھے کہ جو صراط مستقیم پر رہے، یعنی انہوں نے محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار بھی کیا، مانتے بھی تھے، لیکن مثلا تاریخ میں ان کا اس طرح نام یا ان کے لیے کوئی حرم یا ان کی خاص جائگہ وغیرہ نہیں، شاید قوم کے اندر بھی تقریباً 6000 اس طرح کے امامزادے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی اس طرح کما حقہ پتہ نہیں، حالانکہ وہ ولایت مدار صراط مستقیم پر ہی رہے تھے۔ اس کے بعد تیسرا گروہ ان امامزادوں کا آتا ہے کہ
جو صراط مستقیم پر رہے، اہل ولایت بھی تھے اور لوگوں کے نزدیک ان کی ایک جائگاہ بھی تھی، بعضوں کا حرم بھی بنا، جیسے حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی یا مثلا سید محمد بلد میں۔ چوتھا گروہ ان امامزادوں کا ہے کہ جو مظہر تجلی تمام اہل بیت ہوئے ہیں، کہ جو کہہ لیں امام دوسرے جو اہل بیت ہیں 14 معصومین ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آئے ہیں کہ ان کا حرم بھی ہے، ان کا قبہ بھی ہے، وہ لوگ ان کی زیارت کے لیے بھی بڑا شوق سے جاتے ہیں، اور وہ صاحب کرامت بھی ہیں، لوگوں نے ان کے ہاں کرامات بھی دیکھی ہیں۔ ان جو مظہر تجلی یہ تمام اہل بیت ہیں، ان میں سے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جائگاہ اور منزلت جو ہے وہ سب سے بلند ہے، کہ بی بی سلام اللہ علیہا مظہر تجلی اہل بیت ہیں، یعنی تمام اہل بیت کا جو کیا کہہ لیں حرم ہے، وہ مثلا بی بی سلام اللہ علیہا کا حرم بھی وہ جائے گا، اور وہ ایک قسم کا وہ کرامت جو دوسرے معصومین میں ہے وہ یہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری سلسلے کیوں حاصل ہوئے؟ اس وجہ سے کہ بی بی سلام اللہ علیہا خدا کی بندگی میں نہ کہ فقط ظاہری طور پر بلکہ عشق الہی میں اور اپنے زمانے کے امام کی ذات میں فنا ہونے کی وجہ سے خدا کی ذات نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ ان کا حرم بھی اور بی بی سلام اللہ علیہا کی جائگاہ مقام و منزلت ایسی بنی کہ مثلا لوگ ادھر جا کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جو بھی انسان، اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بھی انسان خدا کی خالص ہو کر بندگی کرے اور جو اس کے حجج الہیہ ہیں ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے تو وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سید، ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے بیوی کا جو اپنے وقت امام کے ساتھ جتنا عقیدہ تھا، تو اسی ضمن میں کہ بیوی کا ولایت میں داری کیسی تھی، یہ بھی بیان فرمایا۔ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم مکتب تشیع کے ایک خاص ایک شان ہے کہ ہمارے ہاں ولایت کو ایک بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، اور جو بھی انسان حتیٰ کہ وہ آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ اس کے تحت بھی ولایت کی ایک خاص جائگاہ ہے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہا کو اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے تھوڑا سا مقدمتاً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر انسان بابصیر ہو، اگر انسان زمان شناس ہو، اگر انسان دشمن شناس ہو، تو وہ اپنے زمانے کے امام کو بھی اچھی طریقے سے پہچانتا ہے، جو ولایت کے استحقاق ہیں، جو ولایت کی جائگاہ ہے، جو اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کو جانتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی ذات میں بالکل فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا ہمارے پاس بہت ہی بارز اور واضح مثال مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کہ کسی بھی جگہ پر آپ کو مولا عباس کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا کہ مولا عباس نے اپنے زمانے کے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو، دوسرے لوگوں نے دیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت مداری میں مولا عباس اس مقام و مرتبے پر تھے کہ وہ جانتے تھے کہ میرا یہ زمانے کا امام ہے، وہ فقط ان کی بات پر کہہ لیں سر تسلیم میں خم کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن کسی جگہ پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ مولا عباس نے کوئی مشورہ دیا ہو۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی ذات بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ بی بی بھی اپنے وقت کے لحاظ سے اپنے وقت کے فتنوں کو بھی جانتی تھیں، کہ یعنی صاحب بصیرہ تھیں، کہ جس طرح سے دیکھیے فتنے جب جنم لیتے ہیں اور حق اور باطل کے درمیان انسان تشخیص نہیں دے سکتا، تو اس وقت اس کو صاحب بصیرت نہیں کہا جائے گا، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ابھی فتنے اٹھ رہے ہیں، لیکن حق اور باطل کو بالکل مکس جب کر دیا جاتا ہے وہ بعض چیزوں کو نہیں جانتا۔ لیکن بعض لوگ ایسے صاحب بصیرت ہوتے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز دے سکتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن حق پر اپنی جان لٹانے کے لیے یا حق پر کس وقت عمل کرنا ہے اس چیز کو نہیں جانتے، یعنی زمان شناس نہیں ہوتے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق کو پہچانتے ہیں، زمان شناس بھی ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے زمانے کے امام کو ہماری ضرورت ہے، اور اسی وقت قدم اٹھاتے ہیں، اور جب اپنے امام کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اپنی جان دینے کے لیے یا مثلا جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے زمانے کے امام کے آگے وہ سارا کچھ لٹا دیتے ہیں، یعنی وہ کہہ لیں کہ مثلا مطیع محض ہوتے ہیں۔ اب
بڑی مشہور و معروف مثال ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کی ہے یہ توابین والی مثال، کہ مثلا ان کو پتہ تھا کہ امام حسین حق پر ہیں، یزید باطل پر ہے، سفیر امام حسین کو بھی مانتے تھے، بیعت بھی ان کے ہاتھوں پر کی، لیکن ان کے جو بڑے بزرگ تھے سلیمان بن سورت خزائی، انہوں نے کیا کہا کہ میں ابھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو مکروہ جانتا ہوں، جب امام حسین ادھر آئیں گے تو میں اس وقت میں ان کے ساتھ مدد کے لیے جاؤں گا. یعنی زمان شناس نہیں تھے. حضرت بی بی ابن مظاہر زمان شناس تھے، جس کی وجہ سے اسی وقت چلے گئے اور انہوں نے وہ مقام و مرتبہ حاصل کر دیا. بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت بی بی نے جب ان کا زمانہ تھا تو اس وقت بھی فتنوں کا دور تھا. مثلا ایک طرف بعض واقفیہ مذہب والے تھے، مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے بڑے، انہوں نے آگے امام موسیٰ کاظم یعنی بی بی کے والد بزرگوار کی مثلا امامت کو قبول نہ کیا اور ایک الگ سے مذہب بنا لیا، واقفیہ مذہب. ایک وہ تھے کہ جن کو زید النار کہا جاتا ہے، انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا اور الگ سے ایک مثلا امام کے اوپر ایک الزام لگا کر ایک الگ سے اپنا وہ تعارف شروع کروا دی اور امام کو نہیں مانا. تیسری طرف سے مامون ملعون نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زبردستی مرو بلایا اور مثلا ان کو ولی عہدی دی، جس کے بارے میں خود بی بی ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے بی بی نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا. یعنی بعض دوسرے امامزادے بھی ایسے تھے کہ جو دنیا کے بہکاوے میں آئے، لیکن بی بی کی ولایت مداری کو دیکھیے کہ بی بی نے اس وقت مرو سے حرکت کرنا شروع کی اور اپنے زمانے کے امام تک پہنچنے کے لیے کوشش کی تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ مثلا امام برحق کون ہے، ہمارے زمانے کا امام کون ہے. جبکہ مثلا واقفیہ جو ہے وہ امام کو بھی نہیں مانتے تھے، زید النار بھی امام کو نہیں مانتے تھے اور بعض اس طرح کے فتنے بڑھ رہے تھے. لیکن بعد میں جب بی بی نے ادھر سے چلنا شروع کیا، اس سے لوگوں کو بھی بتایا، اور پھر سب سے بڑھ کر مامون نے جو سیاست کھیلنا چاہی تھی امام کے ساتھ، اس کو بھی بی بی نے اشکار کیا. اور پھر بی بی کا مسئلہ سارے کا سارا سفر جو اس سے پہلے تاریخ قم میں آپ کے سامنے بیان بھی کیا. اور بی بی کی ولایت مداری کے بارے میں اگر ایک اور چیز کو آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے کے سارے ولایت کے ارد گرد گھومتے ہیں. مثلا بی بی کو جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ. یعنی ولی خدا کی بیٹی، ولی خدا کی بہن اور ولی خدا کی پھپھی. اس چیزوں کو دیکھیں تو بی بی سلام اللہ علیہ نے جو زندگی گزاری ہے وہ مثلا ایسے معصومین کے دور میں گزاری ہے کہ جس وقت امام موسیٰ کاظم بھی تھے، اور اس کے بعد بی بی نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھا اور امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا. اور بی بی سلام اللہ علیہ کی ولایت مداری کو دیکھ کر ہمارے لیے سب سے بڑھ کر یہ نتیجہ ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ جو انسان بھی ولایت کا اقرار کرتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی مدد جس حالت میں بھی ہو اس کو کرنی چاہیے، اور جس زمانے میں ضرورت ہو اس زمانے میں نکلے. اور بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات اور ان کا مسیر ہم سب اہل ولایت کے لیے مشعل راہ ہے.